السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں بیان شدہ واقعات میں سے طویل قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ کے اولو العزم رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 73 سورت میں جا بجا موجود ہے۔ 73 سورتوں میں پھیلا ہوا اس واقعے کو یکجا کرنا یقیناً آسان کام نہیں۔ ایسے واقعات کے جزیات کو قرآن و احادیث کی چھلنی میں سے گزارنا نہایت ضروری ہے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے سورۃ القصص میں آیت 1 تا 3 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، جبکہ انہی آیات میں منکرین کے لیے ڈراؤ اور نصیحت ہے۔ فرعون، جن کا نام ولید بن موسب تھا، نہایت ظالم و جابر شخص تھا۔ وہ ظلم جبر زیادتی کی اس حد تک پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں اب تک کوئی نہ پہنچا ہوگا۔ یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ کہتا تھا کہ تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گمراہ بنا رکھا تھا، ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم سمجھی جاتی تھی۔ سبھی کو معاشرے میں نچلے درجے کا شمار کیا جاتا تھا، جبکہ یہی لوگ یعنی بنی اسرائیل مصر میں شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ فرعون نے یہ اعلان کیا تھا کہ بنی اسرائیل سب غلام ہیں۔ وہ ان سے زر خرید غلامی کی مزدوری کرواتا تھا، ان کی خواتین کے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا برتاؤ کیا کرتا تھا۔ مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ فرعون نے اسرائیلیوں کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل اس ذلت بھری زندگی سے نجات کی انتظار میں تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی تھی جس کے مطابق فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا، انہیں فرعون کی ظلم و جبر سے نجات دلائے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بشارت بنی اسرائیل کو اس طرح ملی تھی کہ فرعون نے خود خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے اور وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلا ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کا تعبیر کہانوں سے پوچھا۔ یہ کاہن ان کے نزدیک بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا۔ تب اس نے ایک ایسا خوفناک حکم جاری کیا جو آج تک روئے زمین پر کسی نے نہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو تو زندہ چھوڑ دی جائے اور اگر کسی کے گھر بیٹے کی پیدائش ہو تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کی حکم کی تعمیل ہونے لگی، ہر نومولود بچے کو قتل کیا جانے لگا۔ اس کا طریقہ قوم فرعون نے یوں اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی۔ کچھ عورتوں کے ذمے یہ کام سونپا گیا کہ وہ حاملہ خواتین کی اطلاع دے گی اور جو عورت یہ اطلاع نہ دیتی اسے بھی موت کے گھاٹ اتارا جاتا۔ اس طرح فرعون کو ہر نومولود بچے کی پیدائش سے باخبر رکھا جانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے خود کو ان عورتوں سے چھپائے رکھا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس بارے میں سوائے چند لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ اس فکر میں رہتی کہ کہیں ان ظالم حکمران یعنی فرعون کو اس کی خبر نہ ہو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی حفاظت کی دعائیں مانگا کرتی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اس کا قرآن میں اللہ نے یوں ذکر فرمایا ہے، ترجمہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں دودھ پلاتی رہو اور جب اس کے متعلق خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور ہم اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، ان آیات میں بیک وقت 2 خبریں، 2 احکام، 2 حکم امتناہی اور 2 بشارتیں دی گئی۔
یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے۔ یہ دو خبریں ہیں، اور جب تجھے خوف محسوس ہو اسے دریا میں بہا دو۔ یہ دو حکم ہیں، کوئی خوف نہ کھا، کوئی غم نہ کر، یہ دو حکم امتناعی ہے۔ ہم اسے یقیناً تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں۔ یہ دو بشارتیں تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خطرہ لاحق ہوا تو انہوں نے اپنے بچے کو لکڑی کے مضبوط صندوق میں رکھا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ اسے دریا میں چھوڑ کر آئے۔ جب اس کی بہن نے اس صندوق کو دریا میں چھوڑا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ چنانچہ وہ دریا نیل کی موجوں میں چلے، ان کی بہن کنارے کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اللہ رب العزت سورۃ القصص آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو اسے دور سے دیکھتی رہے، اور فرعونیوں کا اس کا علم بھی نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات آن پہنچا۔ یہ محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ رب العزت سورۃ القصص میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا اور آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں لیکن ایک دن یہ بچہ ان کے لیے وبال جان بنے گا۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی نے پہچان لیا تھا کہ یہ بچہ اسرائیل میں سے ہیں، چنانچہ انہوں نے کہا، آیت کا ترجمہ ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا تو میری اور تیری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین اکرام، اس پورے معاملے میں انہیں اللہ کی تدبیر سے ذرا بھی خبر نہیں تھی۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ میری نگرانی میں پروان چڑھے، لہٰذا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی زوجہ یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اللہ رب العزت سورۃ القصص کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ کی محبت کے سوا اس کے دل میں کچھ نہ رہا۔ ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آ سکی۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قریب تھی کہ وہ اس واقعے کو ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ کس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے گود میں واپس لوٹایا۔ جب بچہ محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والی عورتیں لائی گئیں لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اس کے متعلق اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پہنچنے سے پہلے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ جو عورت بھی آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 12 ہے کہ یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے اور اس بچے کی خیرخواہ بھی ہوں۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ لڑکی بتاؤ کہ وہ عورت کیسے اس بچے کی خیرخواہی کرے گی۔ تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے، جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے تو اس بچے کو باخوشی دودھ پلانا پسند کرے گی۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلانا شروع کیا تو وہ بچہ چھپ ہو گیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ فرعون کے غلام تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے۔ اللہ رب العزت نے اس کا بیان یوں فرمایا ہے کہ بس ہم نے اسے واپس اپنی ماں کی طرف پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور غمزدہ نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شاہی محل میں کی گئی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی عمر 18 سال ہو گئی۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی
اور نیکی کرنے والوں کو ہم اس طرح بدل دیا کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔